لائق صد تکریم واجب الاحترام برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد امین رضوی صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفاء علماء کرام، آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ عمل نیر کے زیر اہتمام عظیم الشان 2 روزہ روح پرور سنی اجتماع کا یہ دوسرا اختتامی لمحات، ہم سب اس میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ بہت مختصر بیان کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اور فوری طور پر ہم اپنے قائد اپنے امیر کا خطاب سماعت کریں گے۔ چونکہ یہاں میری حیثیت میزبان کی ہے، اس لیے میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے نہیں، صرف عشاء کا وقت شروع ہونے میں جتنا وقت ہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اصل بیان ہم اپنے امیر اور اپنے قائد کا سماعت کریں گے۔ الحمدللہ تقریباً 30 سال کم و بیش ہو گئے عمل نیر کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے قیام کو، اور بڑا تاریخی اجتماع جب بھی یہاں ہوتا ہے تو اجتماع تاریخی ہی ہوتا ہے۔ یہ عمل نیر والوں کی خصوصیت ہے، بلکہ عمل نیر ہی نہیں، ناسک سے لے کے برہان پور تک کا یہ جو پورا پٹا خاندیش کا کہلاتا ہے، ہمارے علاقے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی تحریک کوئی کام کرتی ہے تو صرف مبلغین اور کارکنان ہی محنت نہیں کرتے، بلکہ پورا شہر جڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حال ناسک کا بھی ہے، یہی حال مالیگاؤں کا بھی ہے، یہی حال عمل نیر کا بھی اور تمام علاقے کا۔ میں عمل نیر کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جب سے اجتماع کا ہم نے اعلان کیا اس دن سے لے کر آج تک پورا شہر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف خواتین، صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عمل نیر کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے۔ کیا سیاسی لوگ، کیا سماجی لوگ، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب، اور ہم ہمارے یہاں کے نگراں برادر مکرم عزیز القدر جناب فیاض رضوی صاحب کو اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ ان کی پوری ٹیم نے رات و دن محنت کی، اور پورے خاندیش کے مبلغین نے، مجاہد اہل سنت جناب سید نوری صاحب اور ہمارے جتنے رفقا ہیں، سب نے کاوشیں کی، اور آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں، چونکہ عشاء کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ عشاء کا وقت جیسے شروع ہو میں اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان
ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو کیسے تشبیہ دی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں تقابل کیا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر کے نکالا جائے تو انگلی پر جتنی تری آتی ہے بس اتنی حیثیت دنیا کی ہے اور آخرت کی حیثیت سمندر کی طرح ہے۔ بتاؤ کہاں انگلی کی تری اس کی حیثیت کیا ہے اور کہاں سمندر جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی کنارہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آخرت باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ آخرت بہتر بھی ہے، اس دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت، اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک مقام پر اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے مسافر راستہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے بعد کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور اس کے بعد اپنا سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان یہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کا آرام ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے، روز جزا کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دن کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو جانتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، اس کی شان یہ ہے کالی رات میں، بدلی کے موسم میں، کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے اس کی آواز بھی وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو خود ساختہ متقی بنانے والوں، اس کے بارگاہ میں جب تک متقی نہیں کہلاؤ گے کامیابی میں اثر نہیں آئے گی۔ دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری کی سند لینے والوں، لباس بدل کر، داڑھیوں کی تراش خراش بدل کر، ٹوپیوں کا انداز بدل کر ہم دوسروں کے درمیان تو متقی بن سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی اتنا آسان نہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقوی ثابت کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری حیثیت کو جانتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے، اللہ اکبر، ہم مسافر ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا پہلا سفر شروع ہوتا ہے اللہ اکبر عالم امکان کا، اللہ اکبر پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی 6 سفر کی گھاٹیاں بیان کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد غور کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے اس کے بعد سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی سے لے کر خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہمارا ہے۔ پھر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک دوسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تیسرا سفر ہے، دنیا کے بعد قبر دنیا سے قبر کا چوتھا سفر ہے، اور قبر سے حشر کا یہ 5واں سفر ہے، اور میدان محشر سے ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ 6واں سفر ہے۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے گفتگو سننا۔ پھر کہتا ہوں کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کی باتیں آپ کے دل کے دروازے تک۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کے 6 حصے ہیں، سفر کی 6 گھاٹیاں ہیں۔ 3 سفر طے کر چکے ہو، مٹی سے خمیر تک کا سفر طے ہو گیا ہے، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک
تک کا سفر طے ہو گیا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک کا سفر بھی طے ہو گیا ہے، آدھی منزل پار ہو چکی ہے، اور اب وہ جو 3 مرحلے تھے سفر کے، اس میں عمل کی ضرورت نہیں تھی، اس میں کوشش کو دخل نہیں تھا، اس میں کاوش کو دخل نہیں تھا، لیکن اب یہاں سے اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، محشر میں پہنچیں گے وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، اور پھر محشر سے اٹھ کر جنت و جہنم میں جائیں گے وہاں کی کامیابی بھی اعمال پر ہے۔ ایمان اول، اس کے بعد اعمال۔ قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور فاسق اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے فاسقوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اب تک عمل کا معاملہ نہیں تھا، مٹی سے خمیر تک آئے، عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، پھر اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آئے، اپنی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے دنیا تک، یہ 3 سفر کے مرحلے طے ہو گئے، اب آگے کی منزل ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں آ کر دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب گئے، دنیا میں آ کر دنیا کے جرائم کے اندر ڈوب گئے، آخرت کو بھول گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ آئیے جلدی جلدی سے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کاروبار کی محبت میں ڈوبنے والوں، گناہوں کی محبت میں ڈوبنے والوں، جرائم کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، اللہ اکبر، قطعی اور یقینی طور پر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی بستی میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھی اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بطور عذاب مار ڈالا، ان کو بطور سزا مار ڈالا، یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو آندھے منہ مار کر کے ڈال دیا، اللہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، یہ رسوا ہو گئے، یہ ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ میرے حواری جاننا چاہتے ہیں ان کو یہ سزا کیوں ملی، سزا ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اے میرے پیارے عیسیٰ، جب رات ہو جائے تو رات کی تاریکی میں آپ آواز لگانا، یہ خود تمہیں بتائیں گے کہ ان کو یہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ان کی ذلت کی وجہ کیا ہے، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے، ان کو اوندھے منہ مار کر کے ڈالنے کی وجہ کیا ہے۔ رات کا انتظار ہونے لگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں، ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے بستی والو یہ بتاؤ کہ تم ذلیل کیوں ہوئے، اللہ کے عذاب کا شکار کیوں ہوئے، اللہ نے تمہیں عذاب میں گرفتار کیوں کیا؟ اللہ اکبر، پورے وہ جو مردے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے ذلیل اور رسوا ہو کر کے، ان میں سے ایک آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، دراصل بات یہ ہے ہمارے رسوا اور ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر، مال جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑے تک پہنچ گئے، قبر کے منہ تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں، آج کیا ہے؟ اس قوم کو اللہ رب العزت نے جو عذاب میں گرفتار کیا، پہلی چیز دنیا کی محبت، اپنے دلوں کو ٹٹولو، صرف داڑھی اور ٹوپی پر پوری جنت کے خواب دیکھنے والوں اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ دلوں میں کیا ہے؟ میں داڑھی ٹوپی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، داڑھی کی اپنی حیثیت ہے، ٹوپی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن بتاؤ کیا دلوں میں دنیا نہیں بس رہی ہے؟
بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت آج میری قوم کے دل میں پیسے کی ہے، مال کی ہے، دنیا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میری قوم کے لوگ 200-250 روپے میں اگر کوئی چپل فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جو قوم 200-250 کی جوتی اور چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے اس قوم کا حال کیا ہو؟ سود کے دھندے ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، سود کا دھندا بھی کرنا ہے، ہر سال حج بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرپشن بھی کرنا ہے۔ سوچو تو صحیح، حج تو تبدیلی کا نام ہے، حج تو انقلاب کا نام ہے، حج تو بدلی کا نام ہے۔ مقبول حج کی نشانی تبدیلی ہے، انقلاب ہے۔ آج دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، اور یاد رکھو دنیا کتنا سیگے تصویر ہے، ایک ہے ادنا اور ادنا کے بعد بھی پھر دنیا۔ دیکھیں یعنی کہ دنیا کتنی ذلیل ہے، اس کے نام میں ذلت ہے۔ اگر یہ ادنا بھی ہوتی تو بھی ادنا تھی۔ ایک ہے اعلیٰ، ہے نا، ایک ہے اعلیٰ، علیا، اور یہ اصغر، ادنا اور پھر دنیا۔ اندازہ کریں ادنا کو بھی کوئی منہ نہیں لگاتا اور یہ دنیا ہے۔ دنیا دنیا بول کے بھی دنیا سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ادنا سے بھی غیر گزری جسے دنیا کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے، اس کے باوجود بھی اس کو دل دے بیٹھے۔ توجہ کریں، دنیا کو دل دینے والے اپنا دل نہ ادنا کے لیے یہ دل نہیں تھا، تو نے دنیا کو دے دیا۔ یہ دل تو اعلیٰ کے لیے تھا، دل کو اعلیٰ بنایا تھا اعلیٰ کے لیے۔ وہ اعلیٰ کون ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی کے کلندر نے بتا دیا سب سے سب سے پیارا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اونچے ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید امین القادری صاحب قبلہ، دنیا کیا ہے؟ فرمایا مردار کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک دنیا کی نہیں ہے۔ مردار کو دل دینے والے اس کو دل دے جو مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسیحا نے تو مردے زندہ کیے، میرا نبی کیسا جانے مسیحا ہے جس نے پتھروں میں بھی جان پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے پتھروں کو بھی بولنے کا، اور یاد رکھنا جو دنیا کو دل دیتے ہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جو اس زندہ کو جانے مسیحا کو دل دیتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلے نہیں ہوتی، زمین میلے نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کو بولو ایسے چھوڑ دے، کم زیادہ نہ کرے۔ مائک کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ کم زیادہ نہیں کرے، اس لیے کہ ہمارے آنے پر پھر مائک کا بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو اس کو نہ آپ میں چلاتا ہوں تو کم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرے، اس کو چھوڑیں، اس لیے کہ یہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا، اور اگر یہ چپ ہوگا تو بھی بولوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ مائک بگڑنے سے ہمیں ناراضگی نہیں ہوتی، کیونکہ مائک تو ایک مشین ہے،
मशीन के बिगड़ने से उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इंसान के बिगड़ने से है। हमें दुख इंसान के बिगड़ने पर है, मशीनें तो बनती बिगड़ती रहती, मशीनों की क्या हैसियत है। लेकिन बात ये अर्ज कर रहा था, दुनिया पे मत जाओ। अब इसका ये मतलब नहीं कि चलो आज मना कर दिया सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में दुनिया, तो अब ना कारोबार करो, ना पढ़ो, ना लिखो, नहीं। पहले दुनिया और दीन समझो। 1857 के बाद वालों की फिक्र में दीन और दुनिया क्या है ये तो वो जाने, लेकिन असाबे सुफा के चबूतरे से जिन्होंने दीन लिया है, जिसे अहले सुन्नत को जमात कहते हैं, हमारे यहाँ दीन और दुनिया क्या है एक जुमले में समझ लो, अल्लाह को भूल जाना दुनिया है। तवज्जो, अल्लाह को भूल जाना दुनिया है और अल्लाह को याद रखना दीन है। अगर बाजार में बैठ के भी खुदा याद है तो तेरी तिजारत भी दीन है, और नमाज में खुदा को भूल गया तो तेरी नमाज भी दुनिया है। दीन और दुनिया का फर्क ये है, इश्क अगर तेरा ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। बहुत सारे नमाजी भी दुनियादार है और बहुत सारे माले तिजारत बेचने वाले भी दीनदार है। पता चला अल्लाह को याद रखना दीन, अल्लाह को भूल जाना ये दुनिया। अब अगर कोई कॉलेज में अल्लाह को याद रखता है तो कॉलेज भी उसके लिए दीन है। नापते तोलते वक्त अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह को नहीं भूलता, उसका नापना तोलना भी सवाब में शुमार है। इसलिए ये नहीं कि अब सब दुकानें बंद करके अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह क्या है? हुजूर की गुलामी अल्लाह की राह है। हुजूर के गुलामों का नक्शे कदम अल्लाह की राह। मेरे इमाम कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी ये नहीं कहती माल छोड़ो और चलो, स्कूल छोड़ो और चलो। हम ये नहीं, हम ये कहते हैं स्कूल भी पढ़ो, मदरसे भी पढ़ो, तिजारत भी करो, और फिर जो वक्त बचे उसको अल्लाह की राह में, दीन की राह में लगाओ। क्योंकि अल्लाह को याद रखकर स्कूल पढ़ना, तालीम हासिल करना, तिजारत करना, यह भी दुनिया नहीं बल्कि यह भी दीन का हिस्सा है। करो तिजारत, अल्लाह को याद रखो, ना भूलो। इसलिए कि अगर तिजारत दुनिया होती तो अंबिया तिजारत न करते। हलाल माल कमाना भी दीन का हिस्सा है, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, हलाल कमाते कमाते जो थक जाता है और पसीने के कतरे टपकते हैं और थक कर वो शाम को आता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजारत भी करो, पढ़ो लिखो भी। हम तो ये कहते हैं सुन्नी दावत इस्लामी तो इदारे भी कायम कर रही है। अभी आपने देखा ये मंजर, हमारे स्कूल के बच्चे फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हेरा स्कूल के बच्चे बच्चियां फारिग हुए। पढ़ो, बहुत पढ़ो, बल्कि तुम्हारे मौलाए कायनात फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जितना पढ़ाया उससे ज्यादा तुम अपनी औलाद को पढ़ाओ। अगर हाफिज कुरान बन गए तो सिर्फ हिफ्ज पे इक्तिफा मत करो, आलिम बनो। आलिम बनो तो बन गए तो उसी पे इक्तिफा मत करो, मुफ्ती बनो, मुहक्किक बनो, मुहद्दिस बनो। इसी तरह दुनिया की फील्ड में अगर डीएड किया है बहुत अच्छी बात है, अच्छी डिग्री है, फिर उसके आगे की डिग्रियां करो, माहिर बनो, लोगों के लिए काबिल रश्क बनो। मेडिकल की फील्ड में अगर BUMS किया है, इस मिंबर से बार बार ये बात कही गई है, BUMS की डिग्री भी हमारे नजदीक कोई छोटी नहीं, अच्छी बात है, उसी पे इक्तिफा मत करो और आगे की डिग्री हासिल करो, क्योंकि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हर डिग्री अच्छी है लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 5 वक्त की पढ़ते थे उसी पे इक्तिफा मत करो, इज्तिमा से जाकर तहज्जुद भी पढ़ो। तहज्जुद पढ़ते थे फिर सिर्फ इशराक और चाश्त भी शामिल करो। रमजान शरीफ के रोजे रखते थे उसी पे इक्तिफा मत करो, 13, 14, 15 के रोजे भी रखो। यानी दुनिया के जाहिरी मामलात में भी तरक्की करो और मजहब की इबादत के मामले में भी तरक्की करो, उसी पे रुकना नहीं। पहला जीना मंजिल नहीं होता, आगे बढ़ते जाओ, जितना आगे बढ़ोगे उतनी तरक्की होगी। बाज लोगों को यह लगता है कि हम अपनी कौम को कहते हैं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा, सब अच्छा, लेकिन हुजूर के गुलामी के साथ अच्छा, अल्लाह के जिक्र के साथ अच्छा, अल्लाह की याद के साथ अच्छा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, वक्त खत्म होने पर आता है। अर्ज कर रहा था क्या, जवाब
ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. اب ٹٹول لو دنیا کی محبت کس کس کے دل میں ہے. میں کوئی صاحب کشف آدمی نہیں, میں تو ایک ادنا مسلمان, حضور کا ادنا غلام, اور غلاموں میں سب سے آخری درجے کا گرا پڑا آدمی. لیکن غور کرو, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت. اور پھر دوسری بات اس نے جو وجہ کی بیان کی, کہا اے عیسیٰ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. اور نمبر 2, ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے. کس کی پیروی کرتے تھے؟ بدکاروں کی. اب یہاں تھوڑا سا ایک عرض کرنا ہے, توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو بدکار رہے ہوں گے وہ اتنے بدکار نہیں تھے جتنے آج کل کے بدکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں, ان کے قوم میں انٹرنیٹ نہیں تھا نا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن غور کرنا, اس دور میں فلموں کا تصور نہیں تھا نا, گندی فلموں کا تصور. اس وقت زیادہ سے زیادہ بدکاری کیا رہی ہوگی؟ زنا کرتے تھے, مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. آج تو اللہ کی پناہ جو نوجوان لڑکوں سے سننے میں آتا ہے, وہ جو رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا گندگی ہے, انٹرنیٹ کا جنگل کیا ہے. کل 35 سال کا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو چیز جانتے نہیں تھے, 16-17 سال کے لڑکے لڑکیاں بعض ایسے ہیں کہ وہ سب کچھ اس سے گزر کر کے آگے بڑھ چکے ہیں. یہ صورتحال بہت دردناک ہے. اب سوچو, عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں بدکاروں کی پیروی. بدکار نہیں تھے, بدکاروں کو فالو کرتے تھے, ان کی پیروی کرتے تھے. غور کریں, یا ان کی پیروی کے اندر بدکاری میں آگے بڑھتے تھے. اب آپ غور فرمائیں کہ بدکاروں کی پیروی کریں تو آندے منہ مار کے ڈال دیے جائیں. آج یہ 31st نائٹ منانے کا تصور کس کا ہے؟ نیکوکاروں کا ہے؟ نہیں, بدکاروں نے نکالا. ناشتہ کون ہے؟ گاتا کون ہے؟ شراب کون پیتا ہے؟ زنا کون کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سال بھر میں اتنی بدکاری نہیں ہوتی جتنی ایک رات میں 31st نائٹ کے نام پر بدکاری ہوتی ہے. آپ اس کا حصہ بنو گے؟ بدکاروں کی پیروی کرو گے؟ ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم لوگ 31st منانے والے نہیں ہیں, ہم تو میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں. جن کے مقدر میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو وہ جہاں چاہے جائیں, ہم تو میلاد مصطفیٰ والے ہیں. اور میلاد مصطفیٰ بھی مقدر سے نصیب ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ عیدوں کی عید ہے. خدا جس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے خوش نصیبی, اسی کو اس کی توفیق عطا کرتا ہے. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد نبی یہی مناتے رہیے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حشر پر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے کہا بدکاروں کی پیروی کرتے تھے, بدکاروں کی پیروی نہ کرو. ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 31st کا, 31 دسمبر کا کوئی. اور پھر شراب کے حوالے سے, زنا کے حوالے سے, نشے کے حوالے سے بدکاروں کی پیروی نہ کرو. ان پہ جو عذاب آیا اس قوم پر, دو چیزیں, دنیا کی محبت اور بدکاروں کی پیروی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ جو دوسرے لوگ ہیں پڑے ہوئے وہ کیوں نہیں بولتے, تو ہی بول رہا ہے؟ کہ حضرت وہ نہیں بول سکیں گے کیونکہ فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے باندھ دیا ہے. یہ دنیا ہے, دولت کے نشے میں چاہے جتنی رنگریلیاں کر لو, یہ دنیا ہے.
مال کے نشے میں چاہے جتنی ادمات کر لو، یہ دنیا ہے، جوانی کے نشے میں چاہے جتنی عیاشی اور آوارگی کر لو، مگر یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی پیروی کرو۔ اور اس امت کا جو سب سے بڑا نیکوکار ہے اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا نیکوکار، اس امت کا سب سے بڑا نیکوکار، دنیا انہیں صدیق اکبر کہتی ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے؟ جب تک رسول اللہ زمین پر تھے صدیق برابر ساتھ ساتھ لگے رہے، بے سائے جسم کے ساتھ سائے کی طرح ابو بکر لگے رہے، اور آج بھی اگر مزار رسول دیکھنے کی سعادت ملے تو یہ لگتا ہے بے سایہ جسم کے ساتھ ابو بکر سائے کی طرح لگے تھے، اور مزار میں بھی ایسے سارے یہ لگتا ہے کہ مزار میں بھی مزار سائے کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں سعدین کا قران ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سعدین کا قران ہے پہلو امام ہے، جرمٹ کیے تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب ربی اکبر سبز کپی میں پہلو میں جلوگاہ کو عمر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ حیدری۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا سبحان اللہ کہ اس امت کا سب سے بڑے نیکوکار ابو بکر صدیق کا حضور فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ اور ایک بات یہی بتا دوں، حضور کے اس فرمان کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں۔ یہ جو بیچ کے چھڑبئیے ہیں یہ اپنی بات کریں، سبحان اللہ، سچوں کی بات یہی ہے جو کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات روایت کر رہے ہیں، کیا پوری امت کا ایمان آقا فرما رہے ایک پلے میں رکھا جائے، اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے نیکوکار کی پیروی کرو جو کہتا ہے کہ آنکھیں میری ہو دیدار یار کا، ایسے نیکوکار کی پیروی کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا سوائے ابو بکر کے، اللہ میری طرف سے قیامت میں ابو بکر کو احسان کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کرتی رہے۔ اس لیے آپ کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے یہ مہینہ جمادی الاخر کا مہینہ، اس کی 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمیں یہ بھی صدمہ ہے، افسوس ہے کہ 11ویں منانے والی قوم 22 جمادی الاخر کو آخر صدیق اکبر کی فاتحہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ کے 11ویں منانے پہ ہمیں خوشی، ہم خود بھی مناتے ہیں، ہمارے باپ دادا مناتے ہیں، اور ہر مہینے کی مناتے ہیں، لیکن آپ سے کہتے ہیں بے شک غوث پاک کی 11ویں کرو، منع نہیں ہے، لیکن سرکار غوث پاک کی عظمت اپنی جگہ، غریب نواز کی عظمت اپنی جگہ، کرتے رہو، مقدوم سمنا کی عظمت اپنی جگہ کرتے رہو، لیکن جس نے رسول اللہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا تھا بڑی عمر والوں میں، اس کی 22 تاریخ کو سنیوں کی مسجد خالی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے لیے حضور فرمائیں کیا کہ میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ صدیق اکبر کا دن آیا سناٹا، فاروق اعظم کا دن آیا سناٹا، عثمان غنی کا دن آیا سناٹا، مولا علی کا دن آیا سناٹا، کیا ہو رہا ہے؟ امام حسن کا دن آیا سناٹا۔ ہم سناٹے والی قوم نہیں، سب ولیوں کی کرتے ہو کرو، ہمیں وہ نہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ صحابہ پہلے حقدار ہیں، اہل البیت پہلے حقدار ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگائی۔ تو ان نیکوکار کی پیروی کرو۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے کہ 2 چیزیں کہی،
دنیا کی محبت اور بدکاروں کی پیروی. پھر بس بات ختم کرنے لگا، ٹائم ہو گیا، بات ختم کرنے لگا. نیکوکار کی پیروی کرو، فاروق اعظم کی پیروی کرو، عثمان غنی کی پیروی کرو، مولا علی کی پیروی کرو، جناب سعد کی کرو، سعید کی کرو، طلحہ کی کرو، زبیر کی کرو، ابو ہریرہ کی کرو، خالد بن ولید کی کرو، اور معاذ بن جبل کی کرو، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی کرو. ان بزرگوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو گے خدا تک پہنچو گے. بدکاروں کی پیروی نہ کرو. یہ جو پھٹی پینٹ پہن رہے ہو یہ بدکاروں کی پیروی میں پہن رہے ہو. کانوں میں بالیاں پہنو یہ بدکاروں کی پیروی میں پہن رہے ہو. ناچ رہے ہو گھروں کے جگہ میں، بہنوں کو بیٹیوں کو نچا رہے ہو، یہ بدکاروں کی پیروی کر رہے ہو. یاد رکھنا محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، اس طرح اجتماعی عذاب نہیں آئے گا مگر انفرادی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. خدا آندے منہ ڈال دے گا، مالو من دافع، اور جب وہ آندے منہ ڈالے گا وہ عذاب دے گا، کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. اس لیے اللہ کے غضب سے بچو. جاتے جاتے آخری بات، بس سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بول رہا ہے، یہ کیوں نہیں بولتے؟ کہا کہ ان کے منہ اللہ نے آگ، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آگ کی لگام سے کس دیا، یہ بول نہیں سکتے. کہا پھر تو کیوں بول رہا ہے؟ کہا میں ان میں سے نہیں تھا، میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن عذاب میں اس لیے گرفتار ہو گیا کہ جب عذاب آیا تو میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا. توجہ کرنا، اس سے پتا چلا تاش کے پتے والوں کی صحبت سے بھی بچو، شراب اور نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچو، صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دینے والوں کی بھی صحبت سے بچو، رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچو. بلکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن بات آگئی تو ایک بات عرض کروں. شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں ایک مر رہا تھا مرنے والا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا تیری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو کہا میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ گستاخی پہ مجھے اکساتے تھے. اس نے گستاخی نہیں کی کہ صرف صحبت میں بیٹھتا تھا. سوچو جو صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کے گستاخ کو سمدی بنائے. خاندیش والوں بہت ناز ہے اپنی سنیت پر، تو ذرا اس پہ بھی غور کرو. جو صحابہ کے گستاخ، شیخین کے گستاخ کی صحبت میں بیٹھے، جب مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، جو اس کو بیٹی دے اس سے بیٹی لے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے کہ یہ مولویوں کا ہے معاملہ؟ روٹی مولوی صرف جنت میں جائے گا، تو نے نہیں جانا. رسول اللہ کی عظمت کی بات آئے تو مولویوں کے سر پہ سب جاتا ہے، اور جنت میں جانے کی بات آئے، یہ مولویوں کی روٹی بوٹی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عظمت رسالت کا معاملہ ہے. اس لیے جس کو بھی رسول اللہ کی توہین کرتے دیکھو، کوئی ہو، صحابہ کی توہین کرتے دیکھو، آل البیت کی توہین، پھر وہ کتنا ہی عزیز ہو. قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المجادلہ میں، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ کتنا ہی عزیز ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، سب سے دوریاں ہو، اگر وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اس کے انعام میں اللہ تمہارے دلوں پر ایمان نقش کر دے گا، ایمان کی مہر لگا دے گا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. اس سے پتا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور غیر اللہ بھی مدد کر سکتا ہے اذن اللہ کے ساتھ. ورنہ اللہ نے یہ نہیں کہا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی تو ہر جگہ مدد ہے ہی. وہ کہتا ہے کیا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کی جائے. تو جب جبریل مدد کر سکتے ہیں تو جانے جبریل کو مدد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امداد کے لیے جب سدرا سے زمین پر مدد ہو سکتی ہے تو مدینے سے مدد کیوں نہیں ہو سکتی؟ سدرا دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ اور سدرا والے کی طاقت اور مدینے والے کی طاقت کتنی
मिट्टी, निकले हसरत के वलवले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, ताकत मदीने वाले, सुभान अल्लाह। और फिर मकाम तो देखो, सिदरा वाले का सर मदीने वाले के तलवों में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उस तलवे का जलवा बताते हुए बरेली का कलंदर कहता है, ताज कद सके मोती जिसे सजदा। सुभान। मकाम सिदरा है, सिदरा पे मकीने सिदरा है, मकीने सिदरा के सर पे ताज है, और उस ताज के ऊपर मोती है, और वो मोती मदीने वालों के तलवों को सजदा करवा। लाओ ना कोई ऐसी हस्ती, वो हमारा नबी है, वो हमारा नबी। गुजर जाए तो इंकलाब आए, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबर सारा होकर, और रुख अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया वो सदए नक्श कफे पा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा हो। किसकी मदद आ रही है? जिब्रील के जरिए मदद तो अल्लाह कर रहे, हकीकत में इमदाद अल्लाह के जरिया जिब्रील है। जब जिब्रील जरिया बन सकते हैं तो मदीने वाले की ताकत का आलम क्या, और उनकी ताकत का आलम क्या है? जहां जिब्रील पर बिछाते हैं वो बाजू पकड़ के गुजार देते हैं, ये उनकी ताकत है। अहले सिरात रूह अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, और फिर कहते हैं कि पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सिर्फ मदद नहीं होगी, कहा तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह जिसके नीचे नहरें जारी है, खालिदीना फीहा, और उसमें हमेशा रहोगे। और फिर सबसे बड़ा इनाम, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और फिर अल्लाह तुम्हें क्या करेगा? वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। और फिर और बड़ी बात, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह की जमात बन जाएंगे, अल्लाह उनको अपनी जमात में शामिल कर लेगा। फिर यानी उसको किसी जमात की जरूरत नहीं, वो अल्लाह की जमात में शामिल होगा। और फिर क्या कहता है? अला इन्ना हिज़्बल्लाह, आगा हो जाओ अल्लाह ही की जमात, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब व कामरान है। ये है कुरान। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था, बदकारों की पैरवी न करो, उनके साथ बैठने से बचो। तो उसने जवाब दिया, उनके मुंह में तो आग की लगाम है, वो बोल नहीं सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और फिर क्या कहे? मैं तो आ गया था, मफहूम के तौर पे साहिब हिलिया उसमें उसको लिख रहे हैं, मैं थोड़ा तसर्रुफ के साथ समझाने के लिए तशरीह के साथ बयान कर रहा हूं। मैं आया और अजाब में गिरफ्तार हो गया। और फिर कहता है कि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पे लटका दिया है, अब मैं नहीं जानता कि मैं निजात पाऊंगा या जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा। ये गुनहगारों की सोहबत का नतीजा है। जो मैं असल उन्वान लिख के लाया था, अब उसकी गुंजाइश फिलहाल नहीं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जो उन्वान मैं अपनी मर्जी से लेकर आया था, उसको मैं नासिक की सरजमीन पर अल्लाह ने तौफीक दी और मुझे वक्त मिल गया तो मैं अर्ज करूंगा आपके सामने। क्योंकि इस हफ्ता हम यहाँ हैं अमलनेर में, अगले हफ्ते कहाँ आना है? हाँ, बहुत धीरे आवाज आ रही है, ऐसा लगता है इरादा नहीं है आपका। मेरे भाई समदी की मैयत में नासिक तक गए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में भी कभी सफर करो नासिक तक का है। फुप्पी की समदन की बहन के यहाँ शादी में गए तो जरा मेराज के दूल्हा की महफिल के लिए भी कभी सफर करके देखो। आएंगे ना इंशाअल्लाह। आइंदा इतवार को कहाँ इज्तिमा है? नासिक की सरजमीन पर, इरादा है इंशाअल्लाह। आइए नासिक का इज्तिमा भी देखिए, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत होता है। शहीनशाह नासिक की सरजमीन पर, सरकार सादिक शाह हुसैनी की सरजमीन पर इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है। अगर ये सब लोग वहां आ गए तो गोल्फ क्लब ग्राउंड इंशाअल्लाह अपनी तंग दामनी की शिकायत करेगा। आएंगे ना इंशाअल्लाह?
آئندہ اتوار کو ناسک کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا اجتماع، جس میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا انقلاب آفرین خطاب اور علماء مشائخ کے خطابات آپ ضرور بالضرور اس میں تشریف لائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ نواپور کی سرزمین پر ایک نئی پہلی مسجد بن رہی ہے، پہلی مسجد ہے عاشقان رسول کی، اور اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ انہوں نے سب پیسہ دے دیا، صرف 14 لاکھ دینا باقی ہے۔ چھوٹی سی بستی ہے عاشقان رسول کی، اور ہم لوگوں کی تمنا تھی بہت دن سے کہ نواپور میں بھی کوئی نئی بہار آئے عشق رسول کی۔ یہ نوجوان اٹھے، کوشش کی، ماشاءاللہ ہمارے نندربار اور کے نگراں اور خاندیش کے نائب نگراں سعید بھائی نوری نے اور ان کے رفقا نے، سب نے، ہمارے سیف اللہ بھائی حاجی فاروق صاحب کوشش کی۔ بہت بڑا مجمع ہے۔ اگر یہ مجمع اس پہ، حالانکہ ہم لوگ اجتماع میں چندے کا اعلان نہیں کرتے لیکن مجبوری آ گئی ہے، تو میری گزارش ہے، یوں بھی میں چندے کا اعلان کم کرتا ہوں، کہ ضرورت واقعی ہے وہاں کے ذمہ داران آئے ہیں، آپ ابھی اٹھ کے نہ جائیں، اور فوری طور پر جو ہے وہ ان ذمہ داران تھوڑی سی جھولی بھی پھرا دیں۔ اور 7:30 بج گئے، اگر میں لمبا کروں گا کیونکہ آج 31 دسمبر بھی ہے اور پرمیشن کا بھی معاملہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے اجتماع ختم ہو جائے، 12 سے پہلے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ آپ سے گزارش ہے، تو آپ ابھی جائیں گے نہیں کیونکہ ابھی اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے قائد، اپنی امیر کا خطاب سنیں گے۔ میری گزارش ہے کہ اب وقت کو ضائع نہ کریں، اور حضرت کے بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔